السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 45۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں، شکریہ۔ فضلداد چلا گیا، میرا وہ چین اور سکون بھی ساتھ ہی لے گیا جو میں نے ان اجنبی لوگوں میں ایک دور افتادہ بستی میں رہ کر حاصل کیا تھا۔ یہ لوگ میرے کچھ بھی نہیں لگتے تھے، میں ان میں اجنبی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی تھا۔ میں ان کی اور وہ میری زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، ہمارے کلچر بھی جدا تھے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو گیا تھا جیسے یہ سب میرے خون کے رشتہ دار ہوں اور ان کے ساتھ میری روح کا رابطہ ہو۔ میں نے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا اور وہ میرے آگے آنکھیں بچھاتے تھے۔ میں نے اب تک جو کہانی سنائی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح مجھ پر دل و جان سے فریفتہ تھے۔ میں مزید کوئی رائے نہیں دوں گا۔ اتنا عرصہ ان جنگلوں میں آوارہ بھٹکتے پھرتے اور پھر ان لوگوں کے رہتے مجھ کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے اندر کچھ ایسا تغیر آ گیا ہے، جیسے میں وہ نہیں رہا جو فوج سے بھگوڑا ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ کبھی یوں بھی لگتا جیسے میں انہی جنگلوں میں پیدا ہوا تھا اور میں انہی لوگوں میں سے تھا اور بھٹکتے بھٹکتے اپنے لوگوں میں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے شروع میں گھر یاد آتا تھا، اپنے عزیز و اقارب اور یار دوست یاد آتے تھے، لیکن میں گھر کو اور اپنوں کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس سے مجھے دلی سکون حاصل ہو رہا تھا۔ لیکن فضلداد مجھے ملا اور وہ میرے ساتھ رہا تو مجھے بھی گھر یاد آنے لگا اور اپنے پرائے بھی یاد آنے لگے۔ فضلداد جب اپنے علاقے کی باتیں سناتا تھا تو میں یوں محسوس کرتا تھا جیسے میں اپنے گھر، اپنے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے اپنے علاقے کے کچھ واقعات سنائے تھے۔ وہ جب یہ واقعہ سناتا تھا تو میں تصور میں اپنے علاقے کے نشیب و فراز کو اور پگڈنڈیوں کو دیکھنے لگتا تھا۔ فضلداد کی باتوں سے مجھے تسکین سی مل رہی تھی۔ میں نے بڑے عرصے بعد اپنے علاقے کی بات سنی اور زبان بھی بولی، ورنہ وہاں تو میں اپنی زبان بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ فضلداد مجھ سے جب رخصت ہونے لگا تھا تو میرے دل میں ایک بات آئی تھی جو میں نے دل میں ہی رہنے دی۔ بہت سوچا اور سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنی اصلیت فضلداد کو نہ ہی بتاؤں۔ میں اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور یہ میرے والد صاحب کا نام ہے۔ وہ جب پہنچ جائے اور کبھی چھٹی جائے تو میرے گھر یہ اطلاع دے دے کہ میں زندہ ہوں اور بالکل خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ زندہ واپس آؤں گا۔ لیکن میں نے فضلداد کو اپنا اصل گاؤں نہیں بتایا تھا۔ میں یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر ایسا ہوا کہ یہ بات فوج تک پہنچ جائے کہ میں بھگوڑا ہو کر فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں۔ خطرہ یہ تھا کہ اس صورت میں فوج اور پولیس نے میرے گھر والوں کو پریشان کیے رکھنا تھا۔ میں نے اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھا اور فضلداد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بالکل ہی اکھڑ ہو گئی۔ میں تو انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے کے لیے فوج سے بھاگا تھا، لیکن ان لوگوں میں آ کر میرا یہ ارادہ ڈاواڈول سا ہو گیا تھا۔ لیکن فضلداد چلا گیا تو میں اتنا بے چین ہو گیا کہ INA میں شامل ہونے کا ارادہ طوفان کی طرح میرے ذہن میں اٹھا اور اگلے روز میں نے وانگ کو بلا کر کہا کہ اب ہمارے پاس جاپانیوں کی موٹر بوٹ بھی ہے، اب دریا پار کرنا مشکل نہیں، وہ مجھے دریا پار کرا دے۔ وانگ کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اسے میری بات بری لگی ہو۔ کیا سوچ رہے ہو وانگ؟ میں نے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم یہی کہو گے کہ دریا میں طغیانی ہے اور موٹر بوٹ اس طغیانی میں پار نہیں کی جا سکے گی؟ جا سکے گی صاحب، وانگ نے کہا، بڑی مضبوط کشتی ہے اور اس کا انجن زیادہ طاقت والا ہے، یہ سیلاب میں صرف گزر جائے گی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دیکھو وانگ، میں نے کہا، میں تم لوگوں کا پیار ہمیشہ یاد رکھوں گا اور زندگی میں ہم پھر بھی ملیں گے، لیکن میں جس ارادے سے فوج سے بھاگا تھا وہ میں نے ہر قیمت پر پورا کرنا ہے۔ اس وقت نہ جانے کتنے ہزار ہندوستانی فوجی جاپانیوں کی بنائی ہوئی آزاد ہندوستان کی فوج میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ میں نے بھی اس فوج میں جانا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا ملک برما بھی آزاد ہوگا اور ہندوستان بھی۔ وانگ میری بات نہیں سمجھ رہا تھا یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں اور کہیں نہ جاؤں۔ اس کے اس جذباتی انداز اور باتوں نے مجھے کچھ نہ کچھ ضرور متاثر کر لیا اور آخر مجھے کہنا پڑا کہ اچھا وانگ، میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گا۔ اسی رات 5-6 آدمیوں کا وفد میرے پاس آ گیا۔ وانگ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وفد میں عثمان بھی تھا جس نے فضلداد کے زخموں کا علاج کیا تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے بھی بزرگ تھا اور دانش مندی کے لحاظ سے بھی وہ کچھ پڑھا لکھا بھی تھا، لیکن اس نے دنیا اور زمانے کو پڑھا تھا اور اس لحاظ سے وہ کتابوں میں ڈوبے ہوئے عالموں سے زیادہ دانشمند تھا۔ تم ابھی بچے ہو صاحب، عثمان نے آرام سے کہا، ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو، انگریز بھی بادشاہ ہیں، جاپانی بھی بادشاہ ہیں، انہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اور ان کے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں، ان کی ساری دلچسپی اور غرض دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے۔
जापानियों ने आज तक अपना जितना जानी नुकसान करवाया है, वो जितने हवाई जहाज तबाह करवाए हैं, वो जितने समुद्री जहाज अंग्रेजों के हाथों डुबवाए हैं, वो इसलिए नहीं कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए आए थे, बल्कि वो बर्मा और हिंदुस्तान अंग्रेजों से छीनकर इस पर अपनी बादशाही कायम करेंगे। वो हिंदुस्तान के फौजियों को अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपनी समझ के मुताबिक और जो बातें जापानियों और आईएनए के मुतालिक सुनी थी, इनके मुताबिक उस्मान की बात का जवाब दिया, लेकिन मुस्कुराकर बोला कि तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हो। इसने जब अपनी बात को आगे बढ़ाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं रहा। यह भी हकीकत कि मेरे पास सिर्फ इरादा था कि मैं आईएनए में शामिल हो जाऊंगा और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराऊंगा। एक बात और सुनो साहिब, उस्मान ने कहा, जापानी मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान एक ऐसी कौम है जो किसी मुल्क पर हमला करती है तो इस मुल्क में अपनी बादशाही कायम करने के लिए हमला नहीं करती, बल्कि ये कौम वहाँ के लोगों को बादशाह बना देती है। ये भी ना भूलो साहिब के जापानियों की बनाई जिस फौज में तुम जा रहे हो, इसमें हिंदू ज्यादा होंगे। अगर जापानियों ने हिंदुस्तान से अंग्रेज सरकार को निकाल दिया और जापानियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद ही कर दिया तो तुम देखना हिंदू कहेंगे कि इस मुल्क पर हमारा हुकूमत करना हमारा हक है। क्या तुम नहीं जानते कि हिंदू मुसलमानों के खून के प्यासे होते हैं? मैंने महसूस किया कि मैं बुजुर्ग उस्मान को कायल करने में काबिल नहीं रहा, बल्कि इसने मुझे मुतासिर कर लिया। मैंने उससे कहा कि मैं फौज से भगोड़ा होकर आया हूँ, अब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस इल्जाम में मेरा कोर्ट मार्शल होगा कि मैं जंग से डरकर भाग गया था। हो सकता है मुझे 10 साल सजाए कैद मिल जाए। तुम जाओगी क्यों साहिब? उस्मान ने कहा, यह हमारे 2 मुसलमान भाई तुम्हें अपनी बेटियां दे रहे हैं, तुम्हें जो लड़की पसंद है इसके साथ शादी कर लो। अब हमारा तुम्हारा जीना मरना इकट्ठे होगा। अंग्रेज हुए जापानी, हम एक रोज अपने घरों को वापस जाएंगे। तुम अब अपने आप को हिंदुस्तानी समझना छोड़ दो। मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि तुम जिंदा वहां तक नहीं पहुंच सकोगे जहां तुम जाना चाहते हो। जापानियों को तुमने देख ही लिया है, बर्मा में आए थे तो उन्होंने वहां से हर वो जवान लड़की थी उनकी नजर में आई साथ ले गए। यहाँ पर थोड़े से जापानी आए तो उन्होंने पहला हमला हमारी लड़कियों पर किया। क्या तुम उस कौम पर भरोसा करोगे? इन आदमियों से दूसरों ने मुझे कायल करने की कोशिश की कि मैं इनके साथ ही रहूं। वो बेचारे अपनी हिफाजत को अपने साथ रखना चाहते थे। पहले समीउल्लाह को अपना मुहाफिज समझ बैठे थे और समीउल्लाह ने इन पर यह तासुर कायम कर रखा था कि वो ना हुआ तो ये लोग किसी मुसीबत में पकड़े जाएंगे और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। समीउल्लाह और उसके गुंडों को मैंने खत्म किया था। इसके बाद ये लोग मुझे अपना मुहाफिज समझने लगे थे। उन्होंने मेरे कारनामों के अलावा मेरा किरदार भी देख लिया था। मैंने जिस तरह जापानियों को एक ही बार में मार डाला था, इससे ये लोग मुझे किंग कांग समझने लगे थे। उन्होंने मुझे जज्बात में ऐसा घेरा कि मैं तो जकड़ा ही गया। उस्मान ने कहा कि आज के बाद मैं उनका सरदार हूँ और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। मैं ये सूरत या अपनी हैसियत कबूल करना नहीं चाहता, क्योंकि उस्मान बुजुर्ग था और दानिशमंद था और मैं इसके मुकाबले में नादान बच्चा था। मैंने इन्हें कहा कि मैं इस एजाज के काबिल नहीं। अगर वो किसी को सरदार बनाना ही चाहते हैं तो वो उस्मान है, लेकिन सबने बेयकबान सरदारी की हैसियत मेरे गले में डाल दी। वो तो चले गए, लेकिन मैं रात भर न सो सका। अगर मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता तो वो मेरे लिए बेहतर था। रास्ते में कितनी दुश्वारियों का सामना होता, मुझे ये तसल्ली तो होती कि मैं किसी मकसद के तहत जा रहा हूँ। ये सोचते सोचते घर याद आ जाता और फिर ये ख्याल आता कि मैं सारी उम्र अपने घर नहीं जा सकूंगा। वाजिदा याद आई तो दिल और ही बेजार हो गया। इस बेजारी, उदासी और तजब्जुब का इलाज सिर्फ ये था कि मैं अपने आप को किसी खूबसूरत फ्रेम में मुबतला कर देता। मैंने यूं किया कि इन 2 बर्मी लड़कियों को ज़हन में ले आया जो मुझे पेश की जा रही थी। मैंने अपने आप को इस बात पर तैयार करना शुरू कर दिया कि मैं इन दोनों में से फलां लड़की को मुंतखब कर लूंगा। फिर मैंने इस लड़की का मुकाबला वाजिदा के साथ किया और अपने दिल को यकीन दिलाया कि ये लड़की वाजिदा से ज्यादा खूबसूरत और अच्छी है। मैं अपनी यह आप बीती या सफरनामा सुनने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि वो ये ना समझे कि मैं अभी नौजवानी की नादान उम्र में था और जिंदगी के नशेबो फराज का मुझे जरा तजर्बा नहीं था। मेरे पास अभी जज्बात थे, अक्ल जज्बात के मुकाबले में कुछ कम थी। मैं रात भर नहीं सो सका, इसलिए सुबह आंख न खुली और किसी मुझे जगाया भी नहीं। जब आंख खुली तो दिन आधा गुजर चुका था, सूरज सर पर आ गया था। मैं नहाकर वापस आया तो मेरे आगे नाश्ता रखा गया। नाश्ता भी खत्म नहीं किया था कि बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। दौड़ते कदमों की आवाजें भी आई। मैंने ज्यादा तवज्जो न दी। इतने में दौड़ते कदमों की आवाजें मेरे झोंपड़े की तरफ आने लगी और वांग मेरे पास आया। वो खासा घबराया हुआ था। साहिब, इसने फूली सांसों में अपने आप को संभालने की कोशिश के बगैर कहा, जल्दी उठे, फौजी आ रहे हैं। मैं गेंद की तरह उछलकर पांव पर खड़ा होकर बाहर निकला। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब फिर बताता हूँ कि हमारी बस्ती 2 पहाड़ों के दरमियान थी। जगह दरिया की निस्बत बुलंदी पर थी। वहां से दरिया को जो रास्ता जाता था वो ढलानी था, यानी नीचे को जाता था। मतलब ये कि हम लोग बुलंदी पर थे और दरख्त और झाड़ियों और घास वगैरह की इतनी बहुतात थी कि दरिया से हमें कोई नहीं देख सकता था। फासला कमोबेश 2.5 फरलांग था या इससे कुछ ज्यादा होगा।
میں نے ذرا آگے جا کر اور ایک درخت کے تنے کے پیچھے کھڑے ہوکر دیکھا۔ ایک موٹر بوٹ پتن پر آ کر رکی ہوئی تھی اور اس میں سے فوجی نکل رہے تھے۔ میں ابھی پہچان بھی نہیں سکا تھا کہ یہ جاپانی ہیں گورے۔ مجھے معلوم تو یہ ہو رہا تھا کہ یہ گورے ہیں، لیکن پتن ایسی پوزیشن پر تھا کہ میں اتنی دور سے اچھی طرح پہچان نہیں سکتا تھا۔ جن جاپانیوں کو میں نے مارا تھا ان میں سے 2 کی لاشوں سے دوربین ملے تھے۔ یہ دونوں دوربینیں میں نے اپنے جھونپڑے میں رکھی ہوئی تھی۔ میں جھونپڑے کی طرف دوڑ گیا اور ایک دوربین لے آیا۔ اب دیکھا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ گورے یعنی انگریز فوجی ہیں۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ یہ جاپانی ہوئے تو ان کے پاس چلا جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں ہندوستانی فوج سے بھاگ آیا ہوں اور INA میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ انگریز فوجی نکلے۔ دوربین نے مجھے صاف طور پر دکھایا کہ سب گورے ہیں، ان میں ہندوستانی ایک بھی نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ گورا ریجمنٹ کے فوجی ہیں۔ مجھے تو اطمینان ہو گیا کہ دشمن نہیں، لیکن 2 خطرے نظر آ رہے تھے۔ ایک یہ کہ میں انڈین آرمی کا بھگوڑا فوجی تھا اور دوسرا یہ کہ گورے فوجی اچھے کردار کے لوگ نہیں ہوتے۔ گورا ریجمنٹوں کے سپاہی وغیرہ کو ٹومی کہا جاتا تھا اور ہم فوجی زبان میں انہیں حرامی کہا کرتے تھے۔ مشہور بھی یہی تھا کہ گورا ریجمنٹوں کے سپاہیوں کو اپنے باپوں کا پتہ نہیں ہوتا اور یہ سب کے سب ناجائز اولاد ہوتے ہیں۔ خطرہ یہ تھا کہ یہ اس بستی میں آ گئے اور انہوں نے برمی لڑکیوں کو دیکھ لیا تو ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو جاپانیوں نے کیا تھا۔ یہ ٹامی اخلاق کے ایسے ہوا کرتے تھے اور ہندوستانیوں میں سے خاص طور پر نفرت کرتے تھے۔ ان سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں چونکہ فوجی تھا اس لیے اس زمانے کی فوج کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ جو فوجی محاذ پر سال 1.5 سال لڑتے تھے وہ جنگ کے متاثرہ علاقوں کی دیہاتی عورتوں کے لیے بڑے ہی خطرناک ہوتے تھے۔ عورت کے معاملے میں دوست دشمن کی ذرا سی بھی تمیز نہیں کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنے دفاع کا فوراً انتظام کر لیا جائے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک نہ ہوئی تو بستی کا دفاع کروں گا۔ میں نے 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر جھونپڑی میں گیا، مشین گن اور ایمونیشن کے پٹے اٹھوائے اور 3-4 رائفلیں بھی لے لی اور ان کا ایمونیشن بھی لے لیا۔ یہ جاپانیوں کا اسلحہ اور ایمونیشن تھا۔ میں نے باہر آ کر بڑی اچھی جگہ مشین گن گاڑ لی۔ وہاں آڑ اور چھپاؤ بڑا ہی اچھا تھا۔ وانگ رائفل چلا سکتا تھا، ایک رائفل اور خاصا ایمونیشن اسے دے دیا اور 3 آدمی اور نکل آئے جو رائفل فائر کر سکتے تھے۔ ایک آدمی رائفل انہیں دے دی اور ایمونیشن بھی دے دیا، پھر انہیں پھیلا کر بڑی اچھی پوزیشن پر بٹھا دیا اور میں نے انہیں کہا کہ پہلے میں فائر کروں گا اور جو مشین گن کا فائر ہو وہ بھی نشانہ لے کر فائر کریں تاکہ ایک راؤنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ ہمیں یہ سہولت حاصل تھی کہ پودے بڑے گھنے تھے، جھاڑیاں گھنی تھی اور درخت بھی زیادہ تھے، ہم گوروں کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر یہ بات اچھی تھی کہ ہم بلندی پر تھے اور گوروں جدھر سے آنا تھا وہ کشادہ اور صاف راستہ تھا۔ ادھر سے کوئی آڑ یا چھپنے کے لیے کوئی جھاڑی نہیں مل سکتی تھی۔ جھاڑیاں وغیرہ راستے کے کنارے پر تھی۔ وہ سب موٹر بوٹ سے نکل آئے اور بوٹ کو انہوں نے پتن کے ساتھ باندھ دیا، پھر وہ دریا کے کنارے ایک طرف چل دیے اور درختوں اونچی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ میرا خیال تھا جو بعد میں ٹھیک نکلا کہ وہ جاپانیوں کی چھوڑی ہوئی موٹر بوٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ موٹر بوٹ میرے کہنے پر وانگ وغیرہ نے ایک جگہ چھپا دی تھی۔ ان گوروں کو یہ دریا میں سے نظر آ گئی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ سب واپس آئے اور ان میں سے ایک جو یقیناً افسر تھا دوربین آنکھوں کے آگے رکھ کر بستی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے آدمی کو تمام سپاہی 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں اور بائیں چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ تھا صحیح فوجی طریقہ کسی مشکوک جگہ کی طرف ایڈوانس کرنے کا۔ حکم دینے والا افسر اور ایک آدمی جو بعد میں پتہ چلا کہ سارجنٹ تھا اوپر آنے والے راستے سے ہٹ کر کنارے کنارے چل پڑے۔ وہ بہت ہی محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں شک ہو گیا کہ اس بستی میں جاپانی ہوں گے۔ ان کے فوجی یعنی سپاہی چھپ کر جا رہے تھے۔ میں نے مشین گن پر پٹا ڈال کر تیار کر لی اور اپنے آدمی سے کہا کہ وہ بھی رائفلوں سے سیفٹی کیچ آگے کر کے تیار ہو جائیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ انہوں نے اگر پہلے فائر کیا تو میں فائر کروں گا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ جو سپاہی چھپ چھپ کر اور پوزیشنیں بدل بدل کر ایڈوانس کر رہے ہیں وہ دونوں طرف سے آ کر بستی کو گھیرے میں لے لیں گے۔ وہ تربیت یافتہ فوجی تھے اور انہیں محاذ کا تجربہ بھی تھا، اس لیے وہ اتنی ہوش مندی سے پوزیشن لیتے اور پھر ایڈوانس کرتے تھے کہ ان کی کوئی حرکت نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے ایک عقل مند آدمی کو درخت پر اس ہدایت کے ساتھ چڑھا دیا تھا کہ وہ پتوں میں چھپا رہے اور گوروں کو دیکھتا رہے اور ہمیں بتاتا رہے کہ اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ سرگزشت ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔